بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرا آج کا موضوع میرے دل کے بہت قریب ہے۔ جیسے ہی میں نے اس ٹاپک کو پڑھا تو مجھے یہ آیت یاد آ گئی۔ میرے آج کا موضوع ہے انسانی عقل اور رضائے الہی۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میرے ملک میں ایک گروہ انسانی جس میں میں بھی شامل ہوں بڑی آسانی کے ساتھ بہت اچھی سانس لیتا ہے اور بڑی آرام دہ زندگی بسر کرتا ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، خوشحال ہیں۔ لیکن باقی کے بہت سارے کروڑوں انسان ایسے بھی ہیں جن کو عزت نفس بھی نہیں لوٹائی گئی۔ بحیثیت انسان کے اور اللہ کی مخلوق کے وہ ایک عزت لے کر آتے ہیں۔ پیسہ نہ دیں، ان کو روٹی نہ دے، کپڑا مکان نہ دے، لیکن ان کی عزت کا حق تو انہیں دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خرچ کرو، روپیہ ایک جگہ پر پڑا نہ رہے، کیونکہ یہ کھاد جو ڈیڑھ ہوتی ہے، روڑی جسے کہتے ہیں، اگر اسے کھیتوں میں پھیلا دیا جائے تو یہ سونا ہے، اور اگر اسے ایک جگہ جمع کر رکھا جائے تو یہ بدبو کا گھر ہے، کوئی گاؤں اس کے قریب بس نہیں سکتا۔ یہی دولت کا حال ہے۔ جب اس کو پکڑ کے رکھ لیا، میرے جیسے لوگوں نے اکاؤنٹ بھی کھول لیے، پھر جب دولت گھومتی نہیں ہے لوگوں کے ہاتھوں میں تو مشکل پڑ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں خرچ کرو کسی جگہ بھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری سوچ ہے کہ بس اس کو خرچ کر دوں، لگا دوں، اور خود اس سطح پر آ جاؤں جس سطح پر اور لوگ موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ جو آج کے ٹاپک کا دل ہے میں وہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ایک ایسی انفارمیشن جو میرے لیے نئی ہے، جو آپ کے لیے نئی ہے۔ جب اللہ پاک سورہ الرحمن میں فرماتے ہیں وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، تو ہمیں شاید اس کا مطلب کسی کو بھی نہیں پتا۔ اس کا مطلب، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کو ہر دن ایک نیا کام ہے۔ اس پر میں اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ رکتا ہوں۔ اس کا ترجمہ شاہ عبد القادر نے کیا کہ اللہ کو ہر دن ایک انوکھا دھندا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اپنے ترجمے میں اور اللہ کو ہر روز ایک نیا کام ہے۔ فتح محمد جلندری نے لکھا اور اللہ کو ہر روز ایک کام ہے۔ تو میں اپنے طور پر بہت حیران ہوتا تھا اور ہوتا رہا ہوں کہ اللہ کو ہر روز کیا کام ہو سکتا ہے۔ بڑی پریشانی ہوتی، کئی تفاسیر دیکھی، سمجھ میں بات نہ آئی۔ الحمدللہ جب یہ بچے مجھ سے ملے تو ایک ایسی کتاب جس کی جلد پھٹی ہوئی تھی اور پتہ نہیں کس کی تھی، میں نے وہاں پر ایک بادشاہ اور وزیر کا واقعہ پوچھا۔ اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ مجھے ہر روز ایک نیا کام ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وزیر بیچارے کا یہ سن کر رنگ فک ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر جواب دو ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ وزیر روتا ہوا گھر آیا، بڑا رنج خور اور پریشان اور درد مند تھا۔ اس کو سوال کے معنی سمجھ میں نہ آتے تھے۔ ایک روز وہ بازار میں گیا، اس جگہ ایک عمارت بن رہی تھی۔ ایک سیاہ فام مزدور، اس زمانے میں وہ عرب افریقہ کا ہوگا، چنائی کے لیے گارا تیار کر رہا تھا۔ اس نے وزیر کو دیکھا اور پوچھا وزیر سلامت آپ کیسے پریشان بیٹھے ہیں، کیا بات ہے؟ وزیر نے کہا بادشاہ نے مجھ سے یہ پوچھا ہے اور اس کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا۔ مزدور نے کہا اس کا مطلب میں بتا دیتا ہوں۔ وہ جو سیاہ فام تھا، جو کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے کہا لیکن تمہیں نہیں بتاؤں گا، یہ تو بادشاہ سلامت کو ہی بتاؤں گا ان کے سامنے۔ وزیر اسے بادشاہ کے دربار میں لے گیا اور جا کر کہا کہ حضور یہ ایک بندہ ہے، یہ مطلب بتائے گا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا کیونکہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں خستہ حالت میں تھا۔ مزدور نے کہا حضور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر روز ایک نئے کام میں داخل ہوتا ہے، صحت مند آدمی کو بیمار کر دیتا ہے، بیمار کو صحت مند کر دیتا ہے، غنی کو محتاج کر دیتا ہے، محتاج کو غنی کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اپنا لباس اتار کر اسے پہنا دو، آج سے یہ وزیر ہوگا، تم نالائق ہو۔ مزدور نے کہا کہ دیکھا آپ کو آج کیا ہو گیا، میں آپ کے حکم کے مطابق ایک بار لباس پہن لیتا ہوں لیکن اسے پھر اتار دوں گا اور وزیر کو دے دوں گا کیونکہ یہ تو اللہ کے کام ہے۔ اسی کے ساتھ اشفاق احمد ایک لڑکے کا واقعہ کوٹ کرتے ہیں جو کہ غربت کے مارے اپنے گاؤں میں دھکے کھاتا تھا۔ اس زمانے میں بگیاں چلتی تھیں، موٹریں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، گھوڑے سڑکوں پر لمبا سفر کرتے تو بھاگتے ہوئے اکثر مر جاتے تھے۔ کارپوریشن اس وقت انہیں اٹھانے کا ذمہ نہیں لیتی تھی، تو اس لڑکے کو کہا گیا کہ مرے ہوئے گھوڑے کو اٹھا لیا کروں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا ہم تو اس کے لیے آپ کے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ چنانچہ اس نے ایک ہاتھ گاڑی بنا لی اور دن بھر گھومتا، جہاں اسے مردہ گھوڑا نظر آتا وہ اس کو ہاتھ گاڑی میں ڈال دیتا اور فیکٹری جہاں گھوڑے کی گدود اور
ہڈیوں سے گودا نکال کر سریش بناتے ہیں، میں جا کر اسے مہنگے بھاؤ بیچ دیتا۔ اس کا کچھ خرچہ ہوتا نہیں تھا۔ چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اتنا امیر ہو گیا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس دولت کا کیا کرے۔ جب اس کے پاس کچھ بلین ڈالر جمع ہو گئی تو اس نے کہا میں یہ کام چھوڑ دیتا ہوں، لیکن مجھے جیسا کہ گھوڑوں سے ایک طرح کی محبت ہے، اس میں ایک اعلیٰ درجے کا گھوڑوں کا فارم بنا دیتا ہوں۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بہت بڑے استبل کا مالک بن گیا اور پورے امریکہ میں اس کا چرچا ہونے لگا، لیکن آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آیا کہ وہ ہر دوڑ میں ہار جاتا اور ہارتا چلا جاتا۔ پھر اس نے بینک سے قرضہ لیا اور اس سے گھاٹے پورے کیے، لیکن اس کا برا حال ہو گیا۔ وہ عیش و عشرت کی زندگی کا عادی ہو گیا تھا، اب اس کے لیے زندہ رہنا ہی مشکل ہو گیا۔ پھر انہی سڑکوں پر گھومنے لگا جہاں سے اس نے اپنا آغاز کیا تھا۔ وہ مرے ہوئے گھوڑوں سے ارب پتی ہو گیا اور زندہ گھوڑوں سے پھر فقیر ہو گیا۔ تو اللہ جو چاہتا ہے، جو ٹھیک سمجھتا ہے کرتا ہے، یا جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہی کرتا ہے، اور ہمارا سر تسلیم اس کے آگے خم ہے۔ اور بحیثیت مسلمان میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کی آزمائش کے طریقے ہیں۔ آج ایک دن وہ ہمیں دے کر آزماتا ہے، پھر ایک دن ہم سے چھین کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ کیسا عمل کرتا ہے۔ ایسے ہی الفاظ اللہ نے سورۃ الفجر میں بیان کیے کہ جب انسان کو میں نعمت دے کر آزماتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر احسان کیا، اور پھر جب میں اس پر نعمت تنگ کر کے آزماتا ہوں تو کہتا ہے ہائے ہائے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو خدا را اپنی آزمائشوں کو پہچانے، یہ مت سمجھیں کہ اگر آپ دولت میں ہیں، نعمت و نعم میں ہیں تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں، یہ بھی اللہ کی آزمائش کے رنگ ہیں، اور اگر آپ تنگ دستی میں ہیں تو وہ بھی اللہ کی آزمائش کے رنگ ہے۔ بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔